بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 261 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الرابع، اور آگے انشاءاللہ ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ فقہا کے درمیان میں جو اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب کیا تھا۔ ایسے ہی بیویوں کے پاس 3 دن یا 7 دن رہنے کا جو مسئلہ تھا، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا آپس میں اختلاف تھا کہ آیا یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے یا استحباب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس اختلاف کی وضاحت ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ ایسے ہی جب اختلاف ہے تو اختلاف کا سبب کا جو تذکرہ تھا وہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ندب پر محمول کریں گے یا استحباب پر محمول کریں گے، تو جس پر بھی محمول کیا جائے گا وہی حکم لگا دیا جائے گا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے رضاعت اور گھر کی خدمت کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ بالخصوص رضاعت سے متعلق ہم نے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ رضاعت سے متعلق جو فقہا کا اختلاف تھا، اس اختلاف کا سبب کیا تھا۔ اور ایسے ہی آج کی سبق میں ہم مطلقہ کی رضاعت کا حکم دیکھیں گے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی رضاعت کا کیا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ تفصیلات آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، اور اس میں جمہور فقہا کی جو رائے ہے اس پر تبصرہ کریں گے کہ جمہور فقہا کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وسبب اختلافہم، فقہا کے درمیان میں اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ حل آیت الرضاعی متضمنۃ حکم الرضاعی اعنی ایجابہ، کہ آیت رضاعت جو ہے وہ حکم ایجاب کو شامل ہے، یعنی جو ایجاب کا حکم ہے، او متضمنۃ امرہ فقط، یا محض رضاعت کا حکم ہے، یعنی جو رضاعت سے متعلق آیت ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو کیا یہ رضاعت کی جو آیت مبارکہ ہے یہ ایجاب کو متضمن ہے، یعنی وجوب کو ثابت کر رہی ہے، یا صرف محض اس میں رضاعت کا حکم ہے، لیکن حکم کے ساتھ جو ہے نا وجوب ثابت نہیں ہو رہا، بس صرف ایک حکم کے درجے میں ہے، یا اس حکم سے رضاعت کا جو وجوب ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں اختلاف فقہا کا، اس لیے اس آیت رضاعت کے ساتھ ساتھ رضاعت کے مسئلے میں بھی فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ تو دیکھیں کیا اختلاف ہوا ہے۔ فمن قال، وہ فقہا جو کہتے ہیں امرہ، کہ صرف یہ ایک جسٹ حکم ہے، محض حکم ہے جو آیت رضاعت میں دیا گیا ہے، تو قال وہ کہتے ہیں لا یجب علیہ الرضاع، عورت پر رضاعت واجب نہیں ہے، کیوں؟ اذ لا دلیل ہنا علی الوجوب، کیونکہ یہاں پر وجوب کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یعنی جب آیت مبارکہ میں جہاں پر اللہ نے رضاعت کا حکم دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں صرف یہ ایک حکم کی حد تک ہے، اس سے وجوب ثابت نہیں ہو رہا۔ جب وجوب ثابت نہیں ہو رہا تو پھر عورت کے لیے رضاعت کا وجوب بھی ثابت نہیں ہوگا، اور رضاعت عورت کے ذمہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر وجوب کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ ومن قال، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں تتضمن الامر بالرضاع، یہ جو آیت رضاعت میں امر ہے یہ ایجاب کو بھی شامل ہے، ایجابہ، ایجاب کو شامل ہے، ایجاب کو متضمن ہے، یعنی صرف یہ ایک امر اور ایک حکم ہی نہیں بلکہ اس سے وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ تو وَأَنَّهَا مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي مَفْهُومُهَا مَفْهُومُ الْأَمْرِ، تو یہ اس طرح کی خبر ہے جس کا مفہوم امر کا ہوتا ہے۔ وَأَنَّهَا مِنَ الْأَخْبَارِ، اس طرح کی خبر ہے الَّتِي مَفْهُومُهَا مَفْهُومُ الْأَمْرِ، جس کا مفہوم امر کا مفہوم ہوتا ہے، لہٰذا اس امر سے جو وجوب بھی ثابت ہو رہا ہے، امر کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایجاب بھی ہے۔ تو یہ فقہا کہتے ہیں یجب علیہ ارضاع، عورت پر رضاعت جو ہے وہ واجب ہے، دودھ پلانا واجب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّنِيَّةِ وَالشَّرِيفَةِ، اور پیچھے جو یہ فرق کیا گیا تھا دنیہ اور شریفہ خاتون میں،
یہ جو فقہاء نے فرق بیان کیا تھا کہ دنیا اور شریفہ میں تو فاعتبر فی ذالک العرف والعادۃ، تو انہوں نے عرف کا اور عادت کا اعتبار کیا ہے، یعنی زمانہ بدلنے کے حساب سے یا عرف اور عادت میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا یعنی اچھی حیثیت باحیثیت خاتون اور شریفہ خاتون جو کم درجے کی خاتون ہیں ان میں جو فرق کیا تھا، یہ فرق صرف اور صرف عرف اور عادت کی وجہ سے کیا ہے، باقی کوئی اس کے بارے میں نص وغیرہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ پچھلے سبق میں جو ہم نے اختلاف پڑھا تھا رضاعت سے متعلق، تو اس اختلاف کا سبب مصنف نے یہاں تک بیان کر دیا کہ جو آیت رضاعت ہے اس میں امر کے ساتھ ساتھ ایجاب ہے یا ایجاب نہیں ہے۔ تو جو فقہاء کہتے ہیں ایجاب ہے تو وہ وجوب کو ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ارضاء جو ہے وہ واجب ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں صرف یہ ایک حکم اور ایک امر ہے اس میں ایجاب نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ارضاء جو ہے عورت کے لیے واجب نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ، سے یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ مطلقہ جو عورت ہے فَلَا رَضَاعَ عَلَيْهَا، اس پر رضاعت واجب نہیں ہے، یعنی یہ ارضاء نہیں کر سکتی، اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ إِلَّا أَن لَا يَقْبَلَ ثَدْيَ غَيْرِهَا، ہاں اگر بچہ کسی اور عورت کا پستان منہ میں نہ ڈالے یا دودھ نہ پیے تو پھر فَعَلَيْهَا الْإِرْضَاعُ، پھر اس مطلقہ عورت پر بھی ارضاء واجب ہو جائے گا۔ تو مطلقہ پر ویسے تو ارضاء نہیں ہے، وہ دودھ نہ بھی پلائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا تو پھر اس کے اوپر بھی ارضاء واجب ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ وَعَلَى الزَّوْجِ أَجْرُ الرَّضَاعِ، دودھ پلانے کی جو اجرت ہے وہ شوہر کے ذمہ واجب ہوگی۔ یعنی مطلقہ عورت ہے، حقیقت میں اس پر ارضاء نہیں ہے، لیکن اگر بچہ دودھ نہیں پی رہا تو اسی کا پیے گا تو پھر عورت شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ پھر اس مطلقہ عورت کو اجرت دے دودھ پلانے کی۔ ھذا اجماع، اس بات پر اجماع ہے، کیونکہ لقولہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچہ کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، یعنی عورت کو طلاق دے دی، وہ مطلقہ ہو گئی اور پھر بھی وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر ان کو اجرت دو۔ تو اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اجماع ہے، لہٰذا مطلقہ مجبوراً جو ہے وہ دودھ پلائے گی لیکن شوہر کی طرف سے اجرت حاصل کرے گی۔ آگے دیکھیں والجمہور، یہاں سے جمہور فقہاء کا قول ذکر کیا جا رہا ہے۔ جمہور کا یہ ہے کہ علی ان الحضانۃ للام اذا طلقها الزوج، جمہور کی رائے یہ ہے کہ بچہ ماں کی گود میں پرورش پائے گا۔ وکان الولد صغیرا، جبکہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہو، یعنی چھوٹا بچہ ہے اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو بچہ جو ہے وہ بیوی کی ماں کی گود میں پرورش پائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من فرق بین والدۃ و ولدہا فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، کہ جس نے ماں بیٹے میں جدائی ڈالی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے دوستوں اور اس کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے چھوٹا بچہ اور ماں میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ ہاں طلاق ہونے کے بعد بچہ جب چھوٹا ہے تو وہ ماں کی گود میں پرورش پائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ماں اور بیٹے میں جدائی سے منع کیا ہے اور اس پر وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دوستوں اور محبین کے درمیان میں جدائی ڈال دیں گے۔ ولی ان، دوسری وجہ کیا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں پرورش پائے گا، ایک تو یہ حدیث مبارکہ ہوگی، اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے یہ حکم ثابت ہو گیا کہ جی بچہ ماں کی گود میں پلے گا۔ ولی ان الامۃ والمسبیۃ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باندی اور مسبیہ جو ہے یعنی قید ہو کر جو خاتون آئی ہے، اذا لم یفرق بینہما و بین ولدہا، تو باندی اور اس کے بچے کے درمیان میں جدائی نہیں کروائی جاتی، جو قید ہو کر خاتون آئی ہے اس کے اور اس کے بچے کے درمیان میں جدائی نہیں کروائی جاتی، تو فاخص بذلک الحرۃ، تو اس سلوک کی آزاد عورت پہ زیادہ حقدار ہے۔ یعنی جب مسبیہ اور باندی میں یہ جدائی نہیں کی جا رہی اس کے بچے اور ماں کے درمیان میں، تو پھر آزاد عورت تو اس کی زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے اور بچے کے درمیان جدائی تو بطریق اولیٰ نہیں کروائی جائے گی۔ تو اس وجہ سے جمہور فقہاء نے یہ کہا ہے کہ حضانہ جو ہے وہ ماں کی ہوگی، ماں کی گود میں بچہ پرورش پائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ اس کی دلیل ہوگی، اور دوسرے یہ قیاس ہو گیا کہ جیسے آما اور مسبیہ اور اس کے بچے کے درمیان میں جدائی نہیں کروائی جاتی، ایسے ہی پھر آزاد عورت اور اس کے بچے کے درمیان میں جدائی تو بطریق اولیٰ نہیں کروائی جائے گی۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے،
اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی مطلقہ کی رضاعت کا حکم بھی آج کے اس سبق میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو بچے کی رضاعت جو ہے وہ کون کرے گا، تو اس کا حکم ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی جمہور فقہا کی آخر میں ہم نے رائے بھی دیکھی ہے کہ جمہور فقہا نے کہا ہے کہ جی بچہ جو ہے جو چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماں کی گود میں پرورش پائے گا، اس کی ایک دلیل حدیث مبارکہ ہو گئی جس میں وعید سنائی گئی ہے، اور عامہ اور مسبیہ جو خاتون ہیں ان کو اور ان کے بچے میں جدائی جب نہیں کروائی جاتی تو جو آزاد عورت ہے تو وہ تو اس کی زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے اور آزاد عورت اور اس کے بچے کے درمیان میں تو بطریق اولیٰ جدائی نہیں کروائی جائے گی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو بس ایک ہی یہ سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں ہمارا مستقل ایک سوال تیار ہو جائے گا، پھر اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 262 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الرابع جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ آگے انشاءاللہ ہم وقت تلفظ سے نیا سبق شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔